بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ وہ ہمارے نبی پاک سے قبل آخری رسول ہیں، اور یہ وہ قصہ ہے جس سے اللہ کا زبردست ارادہ، اللہ کے مطلق قدرت اور اللہ کے لطیف اور باریک حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا سارا معاملہ ہی عادت کے خلاف معجزہ ہے۔ ان کی ولادت عادت کے خلاف معجزہ ہے، جس میں عقل مندوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں اور جس میں طبی قوانین ختم ہو گئے، اور جو ماں باپ دونوں کے بغیر پانی اور مٹی سے آدم علیہ السلام کی پیدائش مان چکا ہو، تو تنہا ماں سے بغیر باپ کے ولادت، ماں اور باپ دونوں کے بغیر ولادت تصدیق کے لحاظ سے کہیں آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو، پس ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سارا کام عجیب ہے۔ ان کی ولادت ایسے زمانہ میں ہوئی جس میں یونان علوم عقلیہ اور ریاضی میں پورے عروج پر تھا اور طب کی پوری حکمرانی تھی۔ مسیح علیہ السلام کی ولادت، ان کی زندگی، ان کی دعوت اور ان کی معیشت، ان سب کے لیے چیلنج تھی۔ مشہور عادات و اعمال اور رائج شدہ قوانین اور وہ بلند اقدار جن پر یہود کا ایمان تھا، اور وہ عادتیں جن میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے اور اس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے پر بھی آ جاتے تھے، ان سب کے لیے وہ مسیح علیہ السلام ایک چیلنج تھے۔ ان کی ولادت عام طریقے سے ہٹ کر ہوئی۔ انہوں نے پنگوڑے میں لوگوں سے بات چیت کی، ایک فقیر اور سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جانے والی ماں کی گود میں پرورش پائی، اور ایسی فضا اور ماحول میں زندگی گزاری جو تانوں سے بھری ہوئی تھی، جو بڑائی اور امیری کے مظاہرے سے دور تھی۔ وہ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے، ان سے پیار کرتے، غریب اور کمزور لوگوں سے ہمدردی سے پیش آتے، امیر اور غریب، حاکم و محکوم، شریف اور گھٹیا میں کوئی فرق نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا، انہیں انجیل دی اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایسے بیماروں کو شفا دیتا تھا جن کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ جاتے، اندھے اور کوڑھی کو آپ ٹھیک کرتے۔ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور لوگوں کے لیے مٹی سے ایسی شکل بناتے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر ان میں پھونکتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے۔ وہ لوگوں کو جو وہ کھاتے اور جو گھروں میں جمع رکھتے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ وہ ان سب معجزات سے، جو رسولوں کے معجزات کی اطلاع تورات میں آتی تھی، اور اللہ کی قدرت کی باتوں سے لوگوں کا یقین بڑھاتے اور ایمان تازہ کرتے، تجربہ اور محسوسات کی عبادت کو جھٹلاتے، تو لوگ اللہ کی وسیع قدرت اور ربانی ارادے کی قوت سے انکار کرنے لگے۔ وہ اس سب پر ڈٹ گئے کہ جو علم وہ رکھتے ہیں اور جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، اسی پر کسی نئی بات یا مزید بات کی گنجائش نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو ان بہت سی باتوں میں جو ان کے خیال میں میٹھی ہوتی تھی اور ان میں مبالغہ کیا تھا، جھٹلایا، اور یہودیوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ رکھا تھا، اور وہ انہیں دین کے مغز اور روح، اصل اور حقیقت کی طرف بلاتے تھے۔ وہ انہیں اللہ سے ایسی محبت کرنے کی طرف بلاتے جو ہر محبت پر غالب ہو، اور انسانوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی اور ان کے احترام، فقیروں کی ہمدردی کی طرف بلاتے تھے۔ وہ انہیں خالص توحید کی طرف بلاتے تھے اور جاہلی عادات اور غلط عقیدے جو نبیوں کے دین میں داخل ہو گئے تھے سے روکتے تھے۔
یہ سب باتیں یہود پر گراں گزری اور ان سے جنگ کی ٹھان لی اور انہیں ایک ہی قوس سے مارا، تہمتوں کی ان پر یلغار کر دی، انہیں بہت برا اور بیہودہ کہنا شروع کر دیا، ان کی پاک دامن ماں مریم بتول پر تانے اور تہمت رکھ دی، ان کی ڈٹ کر مخالفت کی، ان کے لیے بدماشوں کو تیار کیا اور ان کے راستے بند کر دیے، پھر انہیں قتل کرنے اور ان سے خلاصی پانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور انہیں عزت دی۔ قرآن میں ان کا قصہ پڑھیے، اس وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام لقب مسیح عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ہوگا، باآبرو ہوں گے دنیا میں آخرت میں، اور من جملہ مقربین کے ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں، یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم بولی، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرا بچہ حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بغیر مرد کے ہوگا، اس لیے کہ اللہ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں، جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرما دیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر۔ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، وہ یہ کہ تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں اندھے کو اور جذام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ رکھ آتے ہو۔ بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی توریت کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ حاصل یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ ہے راہ راست۔ سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا، کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے مددگار ہو جائیں؟ اللہ کے واسطے بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہیے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے مددگار ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا۔
ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل فیصلہ کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی طرفدار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کام کا ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ آپ کے من جملہ دلائل نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت عجیب اللہ نزدیک مثل حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کے ہے کہ ان کے قلب کو مٹی سے بنایا، پھر اس کا حکم دیا جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف بتلایا گیا، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، نیک کام کیجیے، نماز پڑھیے، غریبوں کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔